بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس میں خلاق وعدہ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ، سوائے جس کے نہیں اتنا کلمائے حاصل ہے، اثار کیا تھا، سوائے اس کے نہیں بس یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، جو عالمین کا خالق ہے اس کا بس ایک ارادہ ہے، اس کا وہ ارادہ اللہ کا بس یہی ارادہ کہ اس کا کمال ہے، کمال اس کا اللہ کا کمال ہے، ارادہ اس کا کمال ہے، تمام کائنات کی انتہا ہی اسی ارادے میں، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ یہ یذہب عنکم الرجس، کہ وہ اہل البیت، اے اہل بیت تم سے، اہل بیت بھی کہا تم بھی کہا، عنکم کو جار مجرور کے ملا کے نا ابھی بیٹھ گئے، یذہب عنکم، یہ تم سے دور کر دے، یہ تسلیم ہے، صحابہ کے معنی جانا ہوتا ہے، الہوا کے معنی میں جانا ہوتا ہے، خدا جانے خالق جس کے لیے وقت ہی جس کی مخلوق ہو، خدا جانے وہ کتنا دور لے جائے، جو صحبہ یہ دور رکھے جن سے، تم سے، تم کون ہے؟ اہل البیت، اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق۔ آج یہیں سے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کل میں ارادے کے بارے میں تم نے کہے تھے کہ ارادے کی تعریف مختلف علماء اپنے علم کے مطابق کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الارادۃ ہی، صرف ایک جملہ ہے، الارادۃ ہی زمرۃ من نار المحبۃ فی القلب المخزیۃ لإجابة دوائر
ارادہ آتش محبت کی ایک چنگاری ہے. جو مترجمہ ہے تو ہمیں ہماری اردو کی لفظ میں ترجمہ ہو کہ آتش محبت کی ایک چنگاری ہے. اب چنگاری کو میں دوسرے معنی میں لے آؤں کہ محبت کی ایک کشش ہے. چلو ہم اسے محبت کے آگے سے جانتے ہیں کیونکہ آگ کا تصور یہاں انہوں نے محبت کو آگ سے تعبیر دے کے اس آگ کو چنگاری سے تعبیر کی کہ وہ آتش محبت کی ایک چنگاری ہے جو دل میں دھڑکتی ہے. دھڑکتی کس میں ہے؟ دل. اب یہ دل کا تصور تو وہاں ہے نہیں، وہاں کہاں یہ بھڑکے گی؟ اس کو بھڑکنے کے تصور میں ہم بشریت کہتے ہیں، جس کی بشریت کا مرکز ہی ان کی محبت ہو. صحیح لفظوں میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ معاف کر دیجیے، کیونکہ ہماری لفظ نہیں ہوتا اس کے کمال کو ہماری لفظ پورا نہیں کر سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کہیں کہ ہم اپنے علم کے مطابق ہی کہیں گے، اس کے کمال کے مطابق تو لفظیں ہو نہیں سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو ہماری لفظوں میں خدا نہیں ہے، خدا جانے کے لیے ہوگی. لیکن ہم مفہوم یہ دینا چاہتے ہیں، اے اللہ آل محمد تیری محبت کے تیرے طالب نہیں ہے، تیرے مطلوب. کیوں؟ تاکہ اس ندائے حقیقت پر اس محب کو لبیک کہنے پہ مجبور کرے. اس کو کہتے ہیں ارادہ. بس آپ ارادے کو میں بات کو سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ارادہ ارادے کی قوت باعتبار قوت مرید ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ارادے کی قوت باعتبار قوت مرید ہوتی ہے. جتنی مرید کی قوت زیادہ ہوگی اتنی گہرے کو ارادے کی قوت باعتبار قوت مرید. اب دیکھیے مرید کون ہے ان کا؟ اللہ. اب یہ ہماری مخلوق عقل اس ارادے کی قوت کو کہاں تک سمجھے گی؟ اگر ہم بیان بھی کریں گے تو وہ لفظیں کمزور ہوں گی، حقیقت واضح نہیں کرے. یہ خدا جانے اس کی قوت کا کمال کتنا ہے، کتنی طاقت ہے اس کی قدرت کی. جس قدرت نے وہ ان کو رجس سے دور رکھنا چاہتا ان کو کیسے دور رکھنا چاہتا ہے؟ رجس کہ ہر رجس ان سے کیا ہو جائے گا؟ دور. کون رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ. کب تک رکھنا چاہتا ہے؟ جب سے ان کا وجود ہے، جب تک ان کا وجود ہے. اب جب کی لفظ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ذرا زمانے کو ظاہر کرتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جب کی لفظ آ سکتی ہے. جب سے ان کا وجود بنایا ہے، جب تک یہ وجود رہے گا. ریجس آل محمد سے دور رکھنے کا توحید کا ارادہ ہے. اللہ کے ارادے میں نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی. یہ نہیں کہ ایک دن ارادہ کم ہو جائے، ایک دن ارادہ زیادہ ہو جائے. اس کے ارادے کی کمال کو کون سمجھے؟ اس کے ارادے کی قوت کو کون سمجھے؟ اس کا ارادہ کون سمجھا ہے؟ نہ سمجھا سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اب اس کی قوت کا جو ارادہ ہے قوت ہے وہ یہ ہے کہ ان سے ہر قسم کے رزق کو کیا کرے؟ دور رکھے. تو معلوم ہو گیا جب تک آل محمد اللہ کہنے لگا ہوں، جب تک آل محمد موجود ہیں رزق سے دور ہے. امکان ہی نہیں ہے یہاں رزق کا. مجھے جملہ کہتے تھے جب
ریس دور رکھے تو کرامن کاتبین لکھیں گے کیا؟ کرامن کاتبین وہاں مقرر ہوتے ہیں تو گناہ کے دائرے میں آتے ہیں. ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے کرامن کاتبین ہیں. تو اب ایک بات ہو گیا, یہ اہل بیت کون ہیں جن کے لیے کرامن کاتبین نہیں ہے, اور وہ کا اصل کون ہے؟ رسول. جب رسول کے لیے کرامن کاتبین نہیں ہے تو پھر جانشین بھی تو ایسا ڈھونڈ ہے. کرامن کاتبین کا تصور نہ ہو, جن کے لیے 40 سال تک کرامن کاتبین رہے, نہیں سمجھ رہے تو وہاں کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ کیا ہوا, اب جن کے لیے کرامن کاتبین مقرر نہیں ہوں گے انہی کو صدیق کہتے ہیں. ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. آج بھی کوئی ایسے موجود ہے ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. یہ کیوں کہہ رہا کہ خالق جانتا تھا کہ ایک دن مجھے ایسے سچوں کی ضرورت ہوگی جو میری توحید بچائیں گے, اسی لیے تو وہ بھالا کروایا. اور یہ معاہدے میں کن کی ضرورت ہے؟ سچوں کی ضرورت ہے نہیں تو پھر سچے خود بنائے نا. کبھی تو ان سے ریس سے دور رکھا ہے اپنی توحید کے ثبوت کے لیے. مبالغے میں جب قرآن کافی نہیں ہو تو کون گئے؟ جب آیت پیش کی گئی تو آیت نہیں مانی گئی, تو رسول کے ہوتے ہوئے آیت کافی نہ ہو تو بعد میں کافی کہاں